السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ انبیاء کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے عقل و جہالت۔ ہم نے تاریخ دیکھ لی انسان کی کیا ہے، عقل و جہالت۔ اپنے مفاد میں بڑی عقل ہے، اس کو اپنے ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور جب ہدایت کی باری آتی ہے، آخرت کی باری آتی ہے، ابدی فائدے کی باری آتی ہے، تو پھر اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، فوری طور پہ چاہتا ہے کہ ابھی مل جائے سارا کچھ۔ تو 18 نمبر میں بڑی اہم بات آئی ہے جی، خود ساختہ عقائد خرابی کا باعث ہیں۔ فَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ جو تم بناتے ہو، یہ کڑیالوجی بنائی ہوئی ہے کہ جی یہ جتنی بھی یہ شرک ہے، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو کوئی دنیا میں خرابی ہے، یہ کس لیے؟ انسان کی اپنی گڑی ہوئی باتوں سے، خود بنائی ہوئی باتوں سے، جو خود بیان کرتے ہیں خود ہی اپنے فائدے کے لیے، تو یہ خرابی کا باعث ہے۔ تو ہم نے جو بھی بات کرنی ہے، جس پہ بھی عمل کرنا ہے، وہ سند کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بغیر سند کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہاں حکم دیا، وہ قرآن میں، اللہ کے نبی نے کہا ہے، وہ حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کڑالوجی ہے ساری، خود ساختہ، نہ کوئی ریفرنس ہے نہ کچھ ہے۔ اس کے بعد جو 30 میں، بارش پانی سے مردہ زمین میں زندگی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ان زندگی جو ہے نا، اللہ نے کہا یہ دیکھتے ہیں روز کہ کیا ہو رہا ہے، کہ زندگی کیسے بارش سے ساری کچھ ہو رہی ہے، زندگی جو ہے زمین مردہ ہوئی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر کیا اس میں سے ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس سے؟ پانی سے۔ اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے زندگی کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے، جو نطفہ ہے، جو کچھ ہے، لیکوڈ ہے نا، تو لیکوڈ سے چیزیں چلتی ہیں، تو پانی ہے نا، لیکوڈ سے یہ سارا کچھ زندگی پانی سے، اور پانی کا احیاء جو ہے اسی سے، لیکوڈ سے۔ اور پھر زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، وہ جو زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، وہ زمین کا 3/4 حصہ اللہ نے پانی پیدا کر دیا، اور وہ سلسلہ سارا اس میں صاف پانی کے لیے بارش کا نظام بنایا، بخارات اٹھتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، سارا کچھ۔ تو زمین و آسمان اور دوسرے اجرام فلکی پیدا ہونے سے پہلے یہ سب گڈمڈ اور مخلوط مادہ تھا، پھر اللہ نے انہیں الگ الگ کر کے زمین اور آسمان اور دوسرے اجرام فلکی پیدا فرمائے۔ ان میں زندگی کا سبب پانی ہے، ان میں نباتات، حیوانات، جمادات سب شامل ہے۔ ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، تو ہم نے، اللہ نے بنایا ہر ایک پھرنے والے چیز کو پانی سے۔ اور پھر اللہ نے کہا پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اور کوئی 4 پہ چلتا ہے، لیکن ہر ایک کا یہ جو تخلیق ہے مادہ ہے پانی سے، لیکوڈ سے سارا ہوئی نا۔ تو یہ اللہ نے کیا، یہ سارا کچھ دیکھ کے اللہ کہتا ہے پھر یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر 32 میں آگے بات آ رہی ہے کہ بعض نشانیوں سے یہ روگردانی کرتے ہیں۔ سب کچھ، ہر چیز کھل گئی ہے، اور اللہ نے دیکھ محفوظ بنایا آسمان کو، چھت۔ اور ایک اتنی بڑی بات ہے، ہم چھوٹا سا 10 فٹ کا، 5 فٹ کی کوئی چھت ڈالنا چاہے 2 فٹ کی، یہ بغیر سپورٹ کے، بغیر اس کے نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اور کوئی اس کا ستون نہیں ہے، اتنی بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے روگردانی کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ادھر اللہ نے یہ کتنی بڑی چیز بنا دی ہے۔ نہ صرف یہ بغیر ستون کے ہے، بلکہ کیا کمال کا نظم و ضبط ہے۔ ابھی سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، سب کا نکلنا، قطبی ستارے کے ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، باقیوں کا گھومنا، وقت پہ نکلنا، وقت پہ، سب کچھ دیکھ لیں تو پھر بھی یہ ساری تخلیق کا انسان نے دیکھا ہے، لیکن خالق کو نہیں پہچان سکا۔ تو یہ اللہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی انسان روگردانی کرتا ہے۔ پھر 37 میں آ رہا ہے جی، انسان جلد باز ہے، کہ اس میں پیدا کیا انسان کو جلد باز، خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کرتا ہے، اس میں بڑی جلدی، کہ یہ جلدی کچھ ہو جائے۔ اور یہی مسئلہ اس کا کہ دنیا کے لیے کیوں مر رہا ہے، کہ جلدی ابھی مل جائے، اس لیے دنیا میں ہوں، یہ دنیا کہتے ہیں یہ جان مٹھا اگلا کہ نہیں ڈٹھا، اسی لیے کہ جلدی جو مل جاتا ہے اسی پہ چلتا ہے۔ اور اسی 37 میں اللہ نے کہا کہ جو جلدی میں چاہیے نا، انقریب دیکھ لو گے جس کی جلدی میں فلا تستعجلوا، جس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں نا، اجلت کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ جلدی آ جائے، جو کچھ آنا ہے تو جلدی پتہ لگ جائے گا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہو وہ جلد از جلد وقوع پذیر ہو جائے، ہوا یہ خواہش اچھی ہو یا بری ہو۔ اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں۔ کافر بار بار یہ وہی سنتے تھے کہ آیات کا نکار، ان کا مذاق اڑانا عذاب الہی کا باعث بن سکتا ہے، مگر کافر نہ صرف اعلان انکار کرتے تھے، اور مسلمانوں پر سختیاں بھی کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے باوجود عذاب کیوں نہیں آتا، بلکہ بے باک ہو کر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہی خیال آتا ہو کہ ان کافروں پر جلد عذاب آ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں ہر کام کا ایک اندازہ مقرر ہے اور وقت معین ہے،
وقت آنے پر سب نشانیاں دکھا دی جائیں گی، ہر چیز بڑی اللہ نے کلیئر کی ہے۔ انسان جلد بازی کہتا ہے جلدی ہو جائے، اولاد کوئی بدوا دیتا ہے تو ابھی یہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے عنقریب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن صبر کرو۔ اور پھر چھٹا نقطہ ہے بجائے ایمان لانے کے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اپنی صلاح نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہونا ہے ان کو تم صادقون سچے ہو تو پھر یہ جو کہتے ہیں صاحب نکالنا نکالو، نبیوں کو بھی چیلنج کرتے رہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن خود اپنی اصلاح نہیں کی۔ آج بھی یہی المیہ ہے کہ ہم اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے، اتنے خرابیاں دیکھ کے، اتنی تباہیاں، اتنے زلزلے، اتنا سونامی، سب کچھ دیکھ کے پھر بھی کسی نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ تو یہ عقل اور جہالت ہی ہے، اپنے مفاد میں بڑی عقل ہے، لیکن جو دائمی نقصان اٹھانا ہے اس کے لیے جاہل ہی جاہل ہے۔ انشاءاللہ ہم نے عقل وہ ہے جو انسان کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں لے جائے۔ جو عقل دوزخ سے نہیں بچا سکی، جنت نہیں دلوا سکی، وہ عقل کسی کام کے نہیں ہے، وہ جہالت ہی جہالت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس میں تمیز کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔